کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے ذہن میں کیا چل رہا ہے، واٹس ان ہز ہیڈ، اور وہ اس وقت کیا سوچ رہے ہیں، ان کا مورال کیسا ہے. آلدو ہی ہیز ریپیٹڈ اٹ نیومرس ٹائمز ناؤ کہ وہ جیل جانے کے لیے تیار ہیں، مینٹلی ہی از پریپیئرڈ، ہر طرح کی چیز کے لیے وہ تیار بیٹھے ہیں. آپ بلکہ بغیر وقت ضائع کیے میں آپ کو سناتا ہوں کہ خان صاحب نے سب سے پہلے سنے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس پہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کا نقطہ نظر حالیہ پریس کانفرنس ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو کی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایک سیاسی جماعت نے بغاوت کی کوشش کی ہے، اشارہ ان کا غالباً آپ کی جانب ہی ہے. تو ایسے میں جب وہ اپنے ادارے کے اندر ہی احتساب کا عمل کر رہے ہیں، 2 اسٹار اور 3 اسٹار جنرلز بھی انہوں نے نہیں بخشے، تو آپ اپنا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں آگے تو جو ہوتا ہے ہمیں اللہ میں ایمان ہے، تو وہ تو جو ہوگا ہوگا. لیکن مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو یہ پریس کانفرنس کی ہے، کبھی کوئی اس طرح یک طرفہ پریس کانفرنس کرتا ہے. بہت بڑا الزام ہے کہ فوج کے اندر بغاوت کی ہے. فوج کا مطلب ملک کے ساتھ بغاوت کی ہے، کیونکہ فوج تو ہماری ہے. تو اگر فوج تباہ ہوتی ہے بغاوت کی وجہ سے تو ملک تباہ ہوتا ہے. تو ہماری طرح کے لوگ جن کا جینا مرنا پاکستان میں، جنہوں نے کوئی لندن اور سارے دنیا کے باہر مغرب میں بڑے بڑے محلات نہیں بنائے اور جن کے بینک اکاؤنٹس باہر نہیں ہیں، جنہوں نے یہیں رہنا ہے، تو ہم تو سوچ نہیں سکتے کہ اپنے ملک کو ہم کمزور کریں فوج کو کمزور کرتے ہوئے. تو مجھے اس پریس کانفرنس کی سمجھ نہیں آئی کہ 9 مئی کو ایک ایونٹ بنا کے اور کوئی انڈیپینڈنٹ تحقیقات نہیں ہے. دیکھیں نا، ساری دنیا کے اندر، یورپ میں، امریکہ میں، انگلینڈ میں کوئی حادثہ ہوتا ہے، ہمیشہ اس کی انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہوتی ہے. کوئی ابھی تک انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن نہیں ہوئی. ایک یک طرفہ بیان آ رہا ہے کہ جناب تحریک انصاف نے سب کچھ کیا، ہم نے جلایا، ہم نے اٹیک کیا، ہم نے فلانا کیا، ہم نے آگے لگائی. لیکن کوئی، ہمارا اور موقف ہے، ان کا اور موقف ہے، کوئی انڈیپینڈنٹ انالیسس کیا اس کے اوپر. جی ناظرین اکرام، آپ نے خان صاحب کا یہ موقف سن لیا، اور یہ موقف وہ اس سے پہلے بھی ریپیٹ کر چکے ہیں کافی دفعہ. لیکن اس میں امپورٹنٹ چیز یہی ہے کہ یہ یک طرفہ فیصلہ، اور ظاہری بات ہے سوال یہی تھا کہ فوج کے اندر بغاوت. تو خان صاحب نے کہا فوج کے اندر بغاوت کا مطلب تو پھر ڈائریکٹلی ملک کے ساتھ بغاوت ہے. فوج اس ملک کی ہے، فوج کسی اور کی تو نہیں ہے، اور فوج ہماری ہے، اور فوج جو ہے وہ ایک اہم ادارہ ہے. اور میرا بھی یہ ہمیشہ سے موقف رہا ہے کہ فوج جو ہے وہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، اور ایک مضبوط فوج جو ہے ایک مضبوط مستحکم پاکستان کی ضامن ہے. اور obviously فوج اپنا کردار ادا کرے کانسٹیٹیوشنل فریم ورک کے اندر، جو فوج کی ذمہ داریاں ہیں فوج وہ نبھائے، بلکہ اس سے ادارہ مزید مضبوط ہوگا. اور جو وہ عوام اور ادارے کا ایک اٹوٹ رشتہ ہے وہ مزید مضبوط ہوگا جب فوج جو ہے وہ اپنے کانسٹیٹیوشنل دائرہ کار کے اندر رہ کر اپنا کانسٹیٹیوشنل کردار ادا کرے گی، جو آئین کے اندر انشرائنڈ ہے وہ رول فوج اگر پلے کرتی ہے. اچھا، دوسرا نقطہ، آپ یہ سوال بھی بڑا امپورٹنٹ تھا کہ جی آپ کی 9 مئی سے پہلے یہ سمجھا جا رہا تھا آپ پرائم منسٹر ان ویٹنگ ہیں، آپ کی پالیٹکس اتنی بہترین جا رہی تھی، آپ کی سیاست بالکل ٹھیک تھی، کچھ مشکلات تھیں لیکن آپ کو مائنس کرنا آسان نہیں تھا، آپ کی ٹکٹ ہاتھوں ہاتھ بک رہی تھی. بک مطلب obviously آپ اس کانٹیکس میں نہ لیجیے گا کہ بک رہی تھی، لیکن ظاہری بات ہے اٹ واز سیلنگ لائک ہاٹ کیکس، مطلب اس کی اتنی مانگ تھی، اور آپ کی ٹکٹ جو ہے اسے سمجھا جا رہا تھا وہ ضامن ہے الیکشن جیتنے کی. اور خان صاحب کے بارے میں یہی چیز، اور ابھی بھی ویسے ریالٹی یہی ہے کہ عمران خان صاحب کسی کو ٹکٹ نہیں دیں گے، وہ سیٹ دیں گے، وہ پوری کی پوری سیٹ ہے. لیکن عمران خان صاحب اس پر کیا سمجھتے ہیں کہ 9 مئی کے بعد معاملہ یکسر کیسے بدلا، کیسے بازی پلٹی، اور اس پر واٹ عمران خان ہیز ٹو سے، آپ ذرا یہ سنیں. خان صاحب، آپ پرائم منسٹر ان ویٹنگ سمجھے جا رہے تھے، لیکن 9 مئی کے بعد پارٹی کا جس طرح شرازہ بک رہا ہے تو آپ اقتدار کی دوڑ سے باہر ہوتے نظر آ رہے ہیں. کیا اب آپ کے پاس پلان ہے کہ آپ دوبارہ سے وہ مومنٹم حاصل کریں؟ دیکھیں، ایک چیز بہت ضروری ہے سمجھنے کہ پولیٹیکل پارٹی جو ہوتی ہے نا وہ صرف ایک وجہ سے ختم ہوتی ہے، اس کا ووٹ بینک ختم ہو جاتا ہے. اب یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہے، 2 بڑی جماعتیں تھیں پاکستان کی، آج اکٹھی ہیں، آج دونوں بڑی جماعتیں اکٹھی ہو گئی ہیں. اس کے اکٹھے ہونے کے باوجود 37 بائی الیکشن ہوئے جو پچھلے چند مہینوں میں، 30 جیت گئی اب تحریک انصاف. تو اس کا کیا ہوا پھر؟ کیونکہ ان کا ووٹ بینک ختم ہوتا جا رہا ہے. اکٹھے ہو کے بھی ایک جماعت کو نہیں ہرا سکتے.
पूरी एस्टेब्लिशमेंट की बैकिंग, पुलिस इनके साथ, इंतजामिया इनके साथ, इलेक्शन कमीशन इनके साथ, फिर भी 37 में से 30 इलेक्शन हार गए। और इतने खौफजदा हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने अनाउंस किया हमारा पंजाब का इलेक्शन 14 मई को, इन सब ने मिलकर इलेक्शन से भाग गए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन की खिलाफ वर्जी की। क्यों? क्योंकि डरे हुए हैं हारने से। तो पॉइंट ये है कि जमात तो तब हारती है जब उसका वोट बैंक खत्म हो जाता है, और जब उसका वोट बैंक खत्म हो जाता है तो एस्टैब्लिशमेंट भी उसके साथ खड़ी हो जाए, वो नहीं जीत सकती। तो तहरीक इंसाफ का तो इस वक्त वोट बैंक अरूज पे है। ये जो भी हो रहा है, आप जितना हमारे पे जुल्म किया जा रहा है, ये इंतकामी कार्रवाई की जा रही है, 9 मई का बहाना लगा के हमारे 10,000 लोगों को जेलों में डाल दिया है, सीनियर लीडरशिप जेल में डाल दी है। निकलते तब हैं जब वो कहेंगे जी हम पार्टी छोड़ रहे हैं, तब वो निकलते हैं। तो क्या उससे क्या होगा? तहरीक इंसाफ कमजोर हो रही है, तहरीक इंसाफ और ताकतवर हो रही है। क्यों? क्योंकि वोट बैंक बढ़ता जा रहा है। जी नाज़रीन इकराम, आपने ये गुफ्तगू सुनी। इमरान खान साहब अभी भी डिटर्मिनेंट हैं, इमरान खान साहब अभी भी कॉन्फिडेंट हैं, और वो इस हवाले से बड़ा वाज़ेह मैसेज दे रहे हैं कि जब तक किसी का वोट बैंक ख़त्म नहीं ना होता, जब तक अवाम में उसका बयानिया अवाम रिजेक्ट नहीं करती, उसे कोई नहीं हरा सकता। और जिसका वोट बैंक नहीं है उसके साथ चाहे इस्टेब्लिशमेंट मिल जाए, चाहे वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी हो, चाहे वो नून लीग हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे 14 के बजाय 15 जमातें इकट्ठी हो जाएं, उसका कुछ बनता नहीं है और उसमें से कुछ हासिल नहीं होता।